हेलो हेलो। हाँ, क्या अटपट मैसेज कर रहे हैं तुम, कमेंट कर रहे हैं? हाँ समझ, तरीके से बात कर। अब बता, तुम कब्र के पुजारी किसको बोला? किसको बोला? मैंने नाम लिया किसी का क्या? तुम किसको बोला कब्र का पुजारी, बता। मैं नाम लिया किसी का क्या? तुमको बुरा क्यों लगा? अगर तुमको डर लग रहा है तो बात कर, में बात मत कर, नहीं तो डायरेक्टली बोल कि तुम बरेलवी को कब्र के पुजारी बोलता है? बरेलवियों कब्र के पुजारी बोलता है? ये तुम्हारी अवाम क्या कर रही है ये बताओ। तुमको तो बोल रहे हो, बता। टॉपिक पे बात कर। कब्र के पुजारी किसको बोला? मुझे बोला? अहले सुन्नत को बोला? मैंने किसी को भी बोला, तुमको क्यों बुरा लगा ये बताओ। तो तुम्हारा इल्जाम किस पर है? मैंने ये कहा कि सलमान रुश्दी का तो कोई सलमान रुश्दी तेरा बाप है। सलमान रुश्दी तेरा बाप होगा। तुम कब्र के पुजारी तेरा बाप होगा ना भाई, तुम्हारा बाप होगा, तुम्हारा बाप होगा ना। भाग मत अभी, शिर्क पर बात कर, भाग मत। बता, कब्र का पूजा किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? तुम बताओ। तुम बताना किसको बोलते हैं? कब्रों के पुजारी दावा तेरा है तो साले बताओगे तुम, साबित तुम करोगे ना। मुद्दई दावे पर दलील पेश करता है ना। तुम लोग ये बताओ मेरे को पहले, वो सारी चीजें लिख के दो जो चीज तुम कब्र से मांग सकते हो और जो तुम अल्लाह से मांग सकते हो, अलग अलग लिख के दो मुझे। तो ये चीज अल्लाह देगा और ये चीज कब्र देगी और ये चीज कब्र नहीं देगी और ये चीज अल्लाह नहीं देगा। ये बताओ क्या बताएं ये सब? ये क्या बताएं? तुम ये बताओ, तुम्हारे फिरके में कौन कौन सी कब्रों की मेरी बात सुन कहते हैं, उससे पहले साबित कर। मैं वही बता रहा हूँ, मैं पॉइंट सुन समझदारी से। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे वो चीजें लिख के दो जो तुम्हारे फिरके में कब्र से तुम करेगा शिर्क। मुद्दई तुम है, तुमको इतना तमीज होना चाहिए कि जो मुद्दई होता है वो अपने दावे पे दलील पेश करता है। ठीक है, तो मुद्दा मैं दे रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ, दावत तुम मैं तुमको नजारा दिखाता हूँ। ये तो तुम्हारी जहालत, ये तो 100% तुम्हारी जहालत साबित हो गई। क्या जहालत साबित हो गई? यही ना साबित हो गई कि मुद्दा तुम्हारी आवाम कब्र पे जाके दुआएं मांग रही है, कब्र पे जाके दुआएं मांग रही है, पर क्या ये सजदे कर रही है, वहाँ चूम रही है जाके, क्या कर रही है? एक मिनट, एक टॉपिक, दुआ मांगने पे बात करना है, सजदा पे दुआ मांगने पे बात करनी, दुआ मांगने पे दुआ करना। मेरा मसला ये है, दुआ सिर्फ अल्लाह से, दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से, ये मेरा टॉपिक है और मैं ये कुरान से साबित करता हूँ। और अपना साबित करो के अलावा किसी और से दुआ करना, किसी और से दुआ करना नाजायज हराम है, मतलब शिर्क है। ये किसी और से दुआ करना शिर्क है, नाजायज है, हराम है। हाँ बिल्कुल, शिर्क है ना, साबित करो। हाँ बिल्कुल है, दलील पे साबित करो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं। देख लो आप अपना साबित करो। व इय्याका नस्तईन, ये तुम्हारी दलील है। हाँ बिल्कुल, मतलब या अल्लाह तुम्हारी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पर कोई बंदा अगर किसी गैरुल्लाह से मदद मांगेगा तो मुशरिक हो गया। कैसे मुशरिक? देखो अल्लाह ताला ने नेकी के कामों में एक दूसरे का साथ देने का, भलाई करने का इस आयत करीमा में ये वजाहत है किससे मांगना नहीं मांगना है। इस आयत करीमा में इस आयत का क्या मतलब? इस आयत का मतलब मुझे बताओ ना। तुमने कहा बिल्कुल, मेरे लिए तो मैं तो अल्लाह के अलावा मदद मांगना फिर शिर्क हुआ। हाँ बिल्कुल, मदद मांगना शिर्क, मदद, लेकिन मदद की आगे कैटेगरी आएंगी ना, वो बताएंगे हम आपको। कैटेगरी बताओ। हाँ बताओ, कैसे कैटेगरी बताओ? कैटेगरी बताओ इसका। फिर ये बताओ, एक तौहीद में और शिर्क में फर्क ही क्या रह गया? कब्र वाले से मांग रहे हो तुम, कब्र वाला क्या देगा तुम्हें? अरे ये बताओ। देखो 4 कंधों पे गया है, 4 कंधों पे जाके वो कब्र में लेटा है, वो क्या देगा तुमको? कयास मत पेश करो, क्योंकि वहाबी मजहब में कयास करना शैतानी फेल है। दलील पेश करो। तुमने पेश किया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस आयत करीमा से कहाँ ये साबित हो रही है कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के महबूबीन से दुआ मत मांगो? क्या मत मांगो? अरे ये क्या मतलब हुआ? यानी कि मैं तुमसे जब ये कर रहा हूँ तुम्हारा बाप एक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारे बाप 50 भी हो सकते हैं, यानी एक भी हो सकता है और 50 भी हो सकते हैं। तुमने ये कह दिया कि तुम्हारा बाप एक है तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे 50 बाप नहीं है। तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि तुम्हारे 50 बाप है, तुम भी जिंदों से मदद मांगते हो, अपने बाप से मदद मांगते हो, अपनी अम्मा जिंदों से मदद मांगने के लिए अल्लाह ताला खुद कह रहा है, अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। तो इसमें कहाँ लफ्ज है? इसमें जिंदा और मुर्दा कहाँ लफ्ज है? जिंदा और मुर्दा? चलो तुम मुझे एक काम करो, सहाबियों की सुन्नत से तुम मुझे ये साबित कर दो। दावे पे दलील तुम पेश करेगा, ठीक है? जब मेरा मौका आएगा, जब दावे की दलील मैंने अपने दावे पर पेश करने की मेरी जब पारी आएगी तो मैं दलील पेश करूंगा। अब तुम साबित करो कि औलिया इकराम से, अंबिया इकराम से मदद मांगना शिर्क है। ठीक है, बिल्कुल। तुम पहले दलील पेश करो। तुमने पेश कर दी मैंने,
तो इस आयत करीमा में तुम भी मुशरिक हो रहे हो। क्यों इस आयत करीमा में लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तुझसे ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। लेकिन वहां भी जो है अपने बाप से मदद मांगता है, मर जाए जब नेकी और भलाई के कामों में आगे एक और आयत है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। हाँ, समझ लो। एक और आयत है सूरह तहरीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है बेशक मुसलमानों के मददगार अल्लाह है, उसके रसूल है जिब्रील अमी और फरिश्ते हैं और नेक मोमिन। हाँ ठीक है ना। ये अब इसका पस मंजर देखो, ये किस टाइम की आयत है? किस टाइम की आयत है? इस टाइम की आयत है। इस टाइम की आयत है। तुम बताओ ना इसका पस मंजर क्या है? इसमें अल्लाह पाक ने फरमा दिया बेशक मुसलमानों का मददगार अल्लाह है, हाँ, जिब्रील अमीन है, अच्छा बताओ है। मेरी बात सुनो, पहले कुरान की हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात, समझने की जरूरत मैं समझ गया तुम्हारी बात, मेरी बात सुनो। आलिम गैब हो, इल्म गैब है तुम्हें। चलो सम्मित पात्रा हो ना, तुम मुद्दे साइंस नहीं पकड़ते, बात पकड़ दो। चलो बोलो, आगे बोलो। पात्रा हम है या तुम हो ये समझ में आ रहा है। जब मैंने अपनी पूरी बात पेश नहीं की तो तुम कैसे समझ जाओगे तुम्हें इल्म गैब है? मैं समझ गया ना तुम्हारा पॉइंट। चलो बोलो आगे बोलो। इल्म गैब है जो तुम समझ जाओगे? अरे यार छोना अब यार उस बात को बोलो, पॉइंट कैसे कर दिया? मैं समझ गया। चलो आगे बोलो। पूरी अपनी बात पेश नहीं की, आगे बोलो ना। मैंने बोल दिया, छोड़ो उसको। तुम्हें इल्म गैब है, इल्म गैब का दावा कर रहे हो। आगे बोलो यार, आगे बोलो। चाहे तो तुम ये बताओ, तुम बोलो कि नहीं आगे बोलो ना यार, आगे बोलो। तुमको इल्म गैब है, उसको आगे बोलो यार, आगे बोलो। फंस गया? बोलो इल्म गैब का इनकार करने वाले वहाबी खबीश मेरे दिल की बात को जान रहे और कह रहे कि मैं समझ गया। आगे बोलो अल्लाह दलील करता है गुस्ताखों को। आगे बोलो आगे बोलो। तुमने तस्लीम कर लिया कि तुम्हें इल्म गैब नहीं है और तुमने झूठा दावा किया था। तुम्हें इल्म गैब है ना, तुम्हें इल्म गैब पे सामने होगा ना तो तुम्हारी 2 मिनट में बोलती बंद कर दूंगा वहीं पे। तो तुम बताओ ना, बुखारी शरीफ का बाबे दही जो है ना सिर्फ 5 हदीस तुम्हारे लिए चाहिए, तुम्हारे मुंह पे मार दी जाए ना, तुम्हारे शर्मदार होगे तो शर्म से डूब के मर जाओगे पानी में। 5 हदीसें फिर अभी तो वहाबी खबीस के ऊपर जब अपनी इल्म गैब को साबित करने की पारी आई तो फौरन दावा कर दिया कि मुझे मालूम है, यानी मेरे दिल की बात इसे मालूम चल गई कई किलोमीटर दूर। और जब बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर आई तो मुझे तुम लोग जो है ना नाम दे रहा, तुम लोगों से बात करो ना, सामने हो एक हाथ में जूता और फिर बैठो तुम्हारे सामने, तब बात होती है तुम लोगों से, समझे? उसे बात बने कि मैं बोल रहा हूँ, चलो बोल दे। ये इल्म कलाम होता है, ये कलाम करने का तरीका होता है कि कोई बात बंदा अगर पॉइंट को समझ लेगा तो बोलता है तो मैं समझ गया। ये कोई इल्म गैब नहीं बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया इल्म गैब? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं भी क्या बोलना चाह रहा हूँ। बोल यार, आपको लग रहा है मेरे को गैस की कोई खास नहीं है, बोल आगे क्या बोल रहा हूँ। पहले मेरी बात सुन लेना, फिर उसके बाद सुनो। ठीक है? हाँ सुनो। हाँ, तुमने कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये तुम्हारी दलील है, ठीक है? जैसे कि तमाम वहाबी के जाहिल अवाम और उलमा यही बात कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हमारी दलील है, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। बिल्कुल। और कुछ जाहिल ऐसे हैं जो कहते हैं कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और गैब में सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। हाँ ठीक है ना? कुछ ऐसे जाहिल पेश करते हैं ये वाली आयत को। तो अब अगर ये आयत करीमा से गैरुल्लाह से मदद मांगने का इनकार करोगे तो इसमें तो वहाबी भी फंस जाएंगे। कैसे? कि वहाबी भी गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं। कैसे? क्यों? अपने बाप से मदद मांगते हैं। नेकी और भलाई के कामों में दूसरे की मदद करो ना। अच्छा, नेकी और भलाई के, हाँ, नेकी और भलाई में एक दूसरे से मदद मांगो तो फिर यानी कि ये आयत करीमा तुम्हारे दावे की दलील नहीं है। तो फिर वो आयत करीमा पेश करो ना जिसमें पूरी वजाहत है। देखो, 2 चीजें जब आप मिलाओगे ना तो आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किस मदद की बात हो रही है, वहाँ किस मदद की बात हो रही है। यहाँ पर हो रही है जाहिरी मदद की बात और यहाँ हो रही है अल्लाह ताला से दुआ मांगने की बात और स्पिरिचुअल मदद की बात हो रही है। कहते हैं ये भी हम तुम्हें कहते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। पूरी पहले वाली आयत में पहली आयत में इधर सुनो, पहली आयत में सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, दूसरी आयत में हार्डवेयर की बात हो रही है। ये सॉफ्टवेयर भाषा में बिदात है दिन में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की दलील मिसाल बिदात है। तुमको ना बिदात का ये पता नहीं है, गुमराह हो जाओगे। तुम बिदात करके ये मिसाल देकर गुमराह और जहन्नमी साबित हो गए। अच्छा, हाँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कुरान करीम की तशरीह में मिसाल नहीं दी है। और तुम्हारे वहाबी तो फिर तुम लोग ये जो वसीले के बताते हो कि मैं सीढ़ी पहुंच के सीढ़ी से ऊपर पहुंचूंगा, ये करूंगा, ये तो फिर तुम बहुत अच्छी। सुनो मेरी बात। हाँ बोलो। तुम्हारी जो वहाबियों की जो बिदायत की तारीफ है ना, बातिला की, वो तारीफ तमाम आइम्मा इकराम और आलम इस्लाम से हट कर है।
قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ تعریف. اور یہ تعریف یہ ہے تمہارے نزدیک کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے وہ کام کرنا جائز ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول سے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے. پوری سننے دو پوری بولنا. تو پھر اس اصول کے مطابق تم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کو سمجھانے کے لیے جو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا استعمال کیا یہ بدعت ہوا کہ نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے سمجھاتا ہوں. جاہل بننے والی بات دور رکھو, میری بات سمجھو, دلائل سے بات کرو. میں دلائل سے بات کر رہا ہوں, دلائل سے سنو میری بات. یہ میں نے تمہاری طرح وقتی کا چشمہ لے کے چشمہ لگا کے میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہے, میں نے منصف مزاجی کے ساتھ دیکھی ہے چیزوں کو, ٹھیک ہے؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں بڑھیا کر کے. یہ بتاؤ کہ رسول اللہ دین کو مکمل کر کے گئے تھے یا کچھ کمی چھوڑ کے گئے تھے آپ؟ بدعت تم نے بدعت کیا یا نہیں کیا؟ میں نے کیا سوال کیا؟ یہ بتاؤ میں نے کیا سوال کیا کہ رسول اللہ دین کو تم نے بدعت کیا ہے قرآن یہی اس سوال کا جواب نہیں جواب ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں رسول اللہ دین کو مکمل کر کے گئے تھے یا کمیاں چھوڑ کے گئے تھے؟ مکمل کر کے گئے تھے. دین کو ناقص چھوڑ کے گئے تھے, ناقص چھوڑ کے گئے تھے یا پورا کر کے گئے تھے؟ پورا مکمل کر کے گئے تھے الحمدللہ. رسول اللہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں دین میں فلاں فلاں کمیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرے آنے والے بعد میں فلاں فلاں شخص پیدا ہوں گے اور وہ میرے دین کی کمیوں کو دور کریں گے. نہیں کہہ کے گئے تھے نا؟ تو الٹیمیٹلی بعد والی چیزیں سب غلط ثابت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ بعد میں جو چیزیں کانٹراڈکٹری ہیں, مطلب جو ہم سے جو ٹکرانے والی چیزیں ہیں سنت سے, وہ تو غلط ثابت ہوں گی نا. جیسے جو سنت سے ٹکرانے والی چیز ہے وہ غلط ثابت ہوگی. ہاں غلط ثابت ہوں گی نا. یعنی کہ ہم خود ساختہ جو ہم نے دین کہہ دیا سو کالڈ کہ یہ چیز ہماری دین ہے, بھلے کوئی بھی بول رہا ہے, ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث صاحب بخاری شریف کی مجھے یاد ہوا ہے. اپنی سافٹ ویئر ہارڈ ویئر والی مثال کی طرف آئے, جواب کہاں نکلا اب تک کہاں جواب نکلا تمہارا؟ میں نے تمہیں یہ سمجھایا تفسیر کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے جو تم نے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا مثال دے کر جو بدعت ایجاد کیا, جو اللہ اور اس کے رسول نے کبھی ایسی مثال قرآن و حدیث کو سمجھانے کے لیے نہیں دی. اچھا, تو اس کا جواب کہاں آیا ابھی تک تمہاری اتنی دیر کی میں نے اتنی دیر کے بھاشن میں یہاں سے آیا. میں نے مثال یہ دیا کہ ایک اسپرچل مدد کی بات ہو رہی ہے اور ایک ظاہری مدد کی بات ہو رئی ہے, ہم سے آپس باہمی مدد کی بات ہو رہی ہے آپس کی. جو تم نے مثال دیا ہارڈ ویئر کا مطلب سمجھاتا ہوں, ہارڈ ویئر, ارے یار میری بات سن لو یار, ہارڈ ویئر مثال دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں, ارے جاہل آدمی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہارڈ ویئر اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کو ہم چھو سکتے ہیں, ایسے ظاہری طور پر. اللہ کے رسول کیا اللہ کے رسول نے ایسی مثال دی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر. یہ بتا تیرا صادق بارسی, یہ بارسی کس نے نام رکھا ہے یہ بتا میرے کو, پھر فالتو کی بات کر رہا ہے یہ چیتے بندی کی بات. میں کیا کہہ رہا ہوں, حدیث کی کے مطابق یہ بدعتی ثابت ہو گیا ہے اور ان جہنمیوں کے نزدیک ہر بدعتی گمراہ اور جہنمی ہے. ٹھیک ہے, بالکل رسول اللہ نے کہا. ہاں, تو تم نے قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے کوئی دین کا جو کوئی دین کا سنو تم نے جو قرآن دین ہے اور قرآن کو سمجھانے کے لیے جو تم نے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کا نام لیا ہے یہ بدعت ہے, اور اس بنا پر تم بدعتی جہنمی گمراہ ثابت ہو گئے. یار کیا بھائی سونے دے یار, میرے کو تیرے سے میرے پاس متھا لڑانے کا ٹائم نہیں ہے. بدعتی جہنمی ثابت ہوا کہ نہیں وہ اپنے اصول کے مطابق؟ لاجیکل بات. اچھا چل ایک بات چھوڑ دے, سب باتوں گمراہ جہنمی ثابت ہوا. تم گمراہ تیری چوٹیاں بنتی ہے نا, تیرے کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں, میں کیا بول رہا ہوں, چوٹیاں بنتی ہے نا تیری, تمہاری سمجھ نہیں آ رہی. میں نے مدد کی ایک چھوٹی سی مثال دنیاوی طور سے تمہیں پیش کر کے بتایا کہ یہاں پر سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کی مثال کیوں دو گے جب وہابی اصول کے مطابق قرآن و حدیث سے ہٹ کر دین میں کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو پھر تم دین سمجھانے کے لیے مجھے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر دنیا کی مثال دو گے؟ دیکھو ایک بندہ ہوتا ہے جیسے نرسری لیول کا ایک ہوتا ہے, 10th لیول کا ایک ہوتا ہے, PhD لیول کا. تم نرسری لیول کے بچے ہو تو تمہیں ویسے سمجھانا پڑ رہا ہے نا کہ اس طرح سے تم سمجھ جاؤ تاکہ تمہارے دماغ میں آ جائے, کھوپڑے میں گھس جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یعنی اللہ ابھی تم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا. ہاں بالکل, کوئی ایسی چیز کو نہیں چھوڑی. ہاں بالکل, تم خود کہہ رہے ہو کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال دینے کو نہیں بتایا, یہ نامکمل چیز تھی, اب میں مکمل کر رہا ہوں تمہیں سافٹ ویئر. استغفر اللہ. اب تک تمہارے نزدیک دین مکمل ہو چکا تھا. فقہاء اکرام کے جو معاملات اور تشریعات اور ان کی کتابوں کو دیکھ کر تم ان کا رد کرنے چاہ رہے تھے, لیکن تمہارا رد خود ہو گیا, کیونکہ تم اب خود ایک طرف دین کو مکمل کہہ رہے ہو اور دوسری طرف تم دین کو خود کیا نام ہے آدھا ثابت کر رہے ہو, اور خود اپنی طرف سے اس میں ملا کر بدعت ایجاد کر رہے ہو. واہ واہ واہ.
میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا تم لوگ سمجھ پاترا کی مثال ہے، ورڈ پکڑتے ہو، سائنس نہیں پکڑتے ہو. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے وہاں پر یہ کہنا چاہا، بات ہو رہی ہے دین کی، ٹھیک ہے، تو دین کو دین کے مطابق قرآن و سنت سے تم ثابت کرو گے اپنے اصول. یہ بتا پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والا وسیلہ یہ سیڑھی والی مثال کہاں سے پیش کرتے ہو کہ اللہ ہمارے سنو، ہمارے اہل سنت میں ہر نئی چیز بدعت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہمارے اہل سنت و جماعت میں بدعت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. اچھا، کہاں سے یہ قسمیں کہاں سے آئی؟ قسمیں کہاں سے آئی؟ کہاں سے قسمیں آئی؟ تمہارے گھر کی کتابوں سے ثابت کریں گے ہم. کہاں سے؟ ہماری کتابوں کو بھی گولی مارو. ہمارے نزدیک، تمہارے بڑے نزدیک دیکھو، ہم کسی ملا کے پیروی کرتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم تو جہاں رسول اللہ کی بات ملتی ہے اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، رسول اللہ کی بات ملے گی اس کو مانیں گے، اور دوسرے والے بندے کی بات اگر اس کی بات ہمارے لیے، اگر وہ رسول اللہ کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو ہماری جوتی کی نوک پہ ہے. اچھا ٹھیک، ایسا تم کہہ سکتے ہو اعلیٰ حضرت کی بات کو؟ ایک دم کہیں گے، ایک دم. اگر قرآن سے ٹکرائے گی ایک دم کہیں گے ہم. اچھا چلو میں تمہیں بڑھیا والے ابھی پہلے میری بات سنو. تم نے کہا کہ اگر دین میں کوئی ایسی بات ٹکرائے گی تو تم اپنے مولویوں کی بات مدد والی بات پہ آیا، پچھلی بات کو چھوڑا، مدد والی بات پہ آؤ جو میں کہنا چاہ رہا تھا. ابھی تو تم بدعت میں ذلیل ہو گئے ہو، کیونکہ بدعت میں تمہارے گھر کی کتابوں میں فقہاء اکرام محدثین اکرام کی کتاب ہے، انہوں نے بدعت کی 5 قسمیں بیان کی ہیں. سنو، بدعت واجبہ، بدعت مستحبہ، میری بات سنو. تم پکڑ کے ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہو ملاؤں کو. ہم ملاؤں پہ تو چلتے ہی نہیں. سیدھی بات نہیں چلو گے نا، ہمارے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو تمہارے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے. رسول اللہ کی سے ثابت کرو 5 طریقے ایک بدعت کے، یا پھر اس حدیث کا مجھے وہ مطلب ایکسپلینیشن بتاؤ. کلو بدعت دلالہ و کلو دلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اس حدیث کا مجھے آپ مطلب سمجھا دو، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری ہو جاؤں گا، کلیئر کٹ. اور بتاؤ. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ بدعت کی جو تعریف، جو اقسام ہے، ہم کسی مولا کی کتابوں سے نہیں بیان کریں. رسول اللہ کی کتاب سے بیان کرو گے آپ. ٹھیک ہے، پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور ان کے اقوال مبارک سے ثابت کریں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم ان کے اقوال کی جگہ اگر ہم فقہاء اکرام، محدثین اکرام یا علماء اکرام کی اگر کتابوں کو پیش کریں گے تو وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے. حجت ہے بھی نہیں. دیکھو ایسا اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتا. اور کس طرح سے کہتا، کوئی کس طرح سے کہتا. ہاں ٹھیک ہے، میری بات اگر مانیے کہ ہم فقہاء اکرام یا اپنی علماء اکرام کی کتابوں سے بدعت کی 5 قسم مانتے ہیں تو اس پر ہم پر کیا حکم لگے گا؟ مجھے کیا معلوم، تم دیکھتے ہو کیا کرنا ہے تمہیں. لیکن میں تو بخاری کی حدیث پہ چلتا ہوں. اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں خلاف اگر کوئی اپنے موقف کو بیان کرتا ہے یا بتاتا ہے تو اس پر آپ کا کوئی حکم نہیں ہے قرآن و سنت سے. ویسا شخص پر قرآن و سنت سے کیوں نہیں ہے بھائی؟ اپنے آپ سے نہیں منا رہا ہے کیا؟ دین اس کے باپ کے گھر کی کھیتی ہے کیا؟ اپنے آپ بول رہا ہے تو اس پر کسی ملا کے گھر کی کھیتی ہے کیا دین؟ ہاں، کسی ملا کے گھر کی کھیتی اگر کوئی بنا لیتا ہے ہاں تو اور وہ اگر اپنی طرف سے بیان کرتا ہے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ بتاؤ نا کیا حکم لگے گا. یار ایک بخاری اور موطا امام مالک کی 7 حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ روز محشر کچھ لوگوں کو میرے سامنے لایا جائے گا تو وہ مجھے پہچانتے ہوں گے اور میں انہیں پہچانتا ہوں گا. پھر انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا تو میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے جاننے والے مطلب میرے ساتھی ہیں. ساتھی ویسے لفظ صحابی موجود ہے وہاں پہ عربی میں، لیکن اس کا جو ترجمہ کیا ہے وحید الزمان ہے، انہوں نے مطلب ساتھی کہہ دیا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں مانتے ہو یا پھر مولوی کی بات ترجمہ پیش کر رہے ہو؟ صحابی کا لفظ موجود ہے کہ یہ تو میرے صحابی ہیں. ٹھیک ہے، اگر صحابی والا لفظ آ جائے گا تو ابھی تمہارے نیچے سے آگ لگ جائے گی، تم اس کو ڈیفائن نہیں کر پاؤ گے، مدعا بھٹک جائے گا. اس لیے میں نے تمہیں ساتھی کہہ دیا. ٹھیک ہے، اس میں کہا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں یا صحابی مان لو یہ تو میرے صحابی ہیں. ایک منٹ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. ہاں کون سی شریف ہے؟ موطا امام مالک کی حدیث میں نمبر سینڈ کرتا ہوں. کب بیان کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کب بیان کی؟ علم کے والی بات پہ آ رہا ہوں. اس کا جواب میرے پاس علم. مجھے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو نا مستقبل کی خبر دی یہ بولنا چاہ رہے ہو نا. پہلے یہ تو کب بیان کر رہے ہو؟ 1400 سال پہلے بیان کر دی. 1440 سال پہلے. کب کی بات بیان کر رہے ہیں؟ کب کی بات؟ قیامت کی بات. قیامت کی بات بیان کرتے ہیں. حضور بیان کرتے ہیں 1400 سال پہلے. ہاں بالکل. اللہ ٹھیک ہے، آگے بولیے. سبحان اللہ والی بات ہے. ٹھیک ہے، علم میں کیا دیکھو میں تمہیں اپنا کلیئر کر رکھنے کا بتاتا ہوں. استغفر اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سب بات بتا رہے ہیں تو پیارے آقا کی بات سبحان اللہ کے لائق نہیں ہے؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ بارک اللہ تبارک اللہ جان سب کچھ کہہ دیا. ٹھیک ہے، میری بات سنو. اب دیکھو مدعے کو
क्लियर कट टू कट बात करी जाती है, चुटिया बन कराया था, ठीक है, ये तुम अपने स्टेजों पर भौंका करो ये इस तरह से, तो समझ रहे? हम स्टेज पर भौंकने वाले, अभी हम आपके सामने। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो रसूलुल्लाह कहेंगे कि ये तो मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या आपको नहीं पता, क्या आपको नहीं पता कि इन लोगों ने तुम्हारे बाद दिल में नई नई बिदात इजाद कर दी थी, जिनके सिले में इनके जहन्नम, इनको मतलब जहन्नम में डाला जा रहा है, ठीक है। सुभान अल्लाह। हाँ, तो बस ये हुक्म लगेगा, सीधा जहन्नम का टिकट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वैसे लोगों के लिए जहन्नम का टिकट है। और मेरे प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले अपनी हयात मुबारका में कयामत के बारे में ये बता दिए, कयामत महशर में ये मामला होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बुलंदो। देखो मेरे साथ बात, मैं बताऊं तुम्हें, ये चोचले मत करो, मेरे साथ बात करो पॉइंट टू पॉइंट, टाइम वेस्ट मत करो, रात के 2:30 बज रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात कह रहे तो इसमें तुम्हारी क्यों हो रही है? हाँ, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ तुमको, तुमसे अच्छा ईमान है मेरा रसूलुल्लाह के मुताबिक, ठीक है। मेरी बात सुनो, दर्द हो रही, मैं सुभान अल्लाह दर्द होने लग गई। चेंज मत करो, चुप ऐसे तो फिर मैं याली मदद और हैदर अली और हैदर ये और हुसैन बातें कर दूं, फिर मैं तुमको शिया बन के मैं तुमको अल्लाह मत करने लगूं कि तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। क्यों? ये तो जाहिलत वाली बात हो गई ना। हम तो खुद मौला हैदर का नारा लगाने वाले हैं। अब मेरी बात सुनो, अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। अगले पॉइंट पे जाओ, अभी यहाँ रुक जाओ। हाँ, यहाँ आपने कहा है कि उस शख्स के बारे में किसका लगेगा, जहन्नमी का हुक्म लगेगा। बिल्कुल ठीक है। आपके इब्ने तैमिया साहब किताब सुन्ना में लिखते हैं, इब्ने तैमिया जाए जहन्नम में, मुझे कोई मतलब नहीं है इब्ने तैमिया से। इब्ने तैमिया जहन्नम में जाए, वो जहन्नमी है, ठीक है। बिल्कुल। आला हजरत ने गलतियां करी हैं, तो आला हजरत अहमद रजा खान साहब अगर इन्होंने गलतियां की ना, तो ये भी जहन्नम में जाएंगे। आला हजरत की शान तो बहुत तो बुलंदो बाला है, आप उनका नाम अपनी बिल्कुल मत लीजिए। ये बरेलवी कौम जो है ना, ये कुत्तों की तरह पट रहा है हिंदुस्तान में, ये शान है उनकी कौम, ये एक जाहिल IAS की जेल नहीं निकाल पाए इंडिया के अंदर, ये तो शान है उनकी। कोई फायदा नहीं होगा। अभी हम आपके डॉक्टर जोकर नायक के बारे में कहेंगे, सुअर का बच्चा है, तो आपको तकलीफ। जाकिर नायक, तुम एक बात सुनो, चलो मेरी बात सुनो, डॉक्टर जाकिर नायक को बात कर लो तुम, चलो तुम ईसाइयों को बात कर लो, आ जाओ। तुमको ईसाइयों के बारे में मालूम है क्या? डॉक्टर ईसाइयों के बारे में बात करें। मैं क्या बोल रहा हूँ, ईसाइयों के बारे में बात करें। डॉक्टर जाकिर नायक भाई, वो ईसाइयों का बाप है, बाप। ईसाइयों को तो उसने ना मार के सीधा कर दिया। अच्छा, ईसाई को मार के सीधा कर दिया उसने। वही ईसाई को पैदा तुम्हारे बरेलवी कोई भी कबर पूजा मौलवी आज तक पास नहीं आया अमेरिका में, उसमें सन 2000 के अंदर कबर पूजा पे आया। अब कबर पूजा सीटेंगे तो फिर मांगेगा तुम। इधर देख मेरी बात सुन, सन 2000 के अंदर विलियम कैंपबेल को न्यूयॉर्क में सुअर के बच्चे के बारे में कुरान में झूठ बांधा कि 25 आयत कुरान में वसीला के खिलाफ है, कि वसीला हराम है। और सुअर के बच्चों को जब श्रीलंका में हाफिज एहसान कादरी साहब पकड़े और जलील किए, तो एक भी आयत पेश नहीं किया और भाग गया कुत्ते का समूह बना के। Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places. Doesn't mean that when you say that you email will reply, now you're saying 1,000 emails are received. Just to inshallah, because the letter we receive him, we will leave the post. Inshallah, we will having a pleasure evening. Just we will not delay him. Thank you very much. Anyhow, sir, just I wanted one question, no argument. Yeah. The thing is, Doctor, the email which I sent you, just repeat it so that when it comes to you, you can give a response. I heard in one of your... Reply, because there are 1,000 emails. If I start replying to email, then I won't be able to do my work. Yes. So we have 400 staff, mashallah. So, sir, actually, Doctor, in one of your lectures, you have said that there are 25 verses of Quran rejecting wasila. So you should ask Allah directly. Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places. Yes. So what I said was, in the email what I wrote, that all those 25 verses which you have referred, first of all, in that lecture you have not referred to the verses particularly. So I replied, there are verses related to kuffar also, not to seek wasila. And for the Muslims to seek wasila, there are some verses. So for that I didn't get any reply. So simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek wasila? I'll send it to you. Sure. Even 4 years before I met in you, met and you out in of flight. 25 verses, 2 verses says, to whom Allah gives the permission
So that is not wasila, sir. That is about shafaat. I am talking about wasila, because you refer to the wasila. यार ऐसा ना, देखो उनका लेवल इतना ऊंचा हो चुका है, ये छोटा ये उल्ले मुल्ले इनको नहीं देखता वो टाइम यार, क्यों फिर मिला? हाँ ये उनके क्या, ये एहसान कादरी कौन जानता है? यूट्यूब पे 5 वीडियो नहीं जानता। डॉक्टर जाकिर नायक दोगला की औलाद अगर वो चाहता तो वो बताता ना वहाँ पर ही उनके सामने, जब उनको अपॉइंटमेंट लिया गया, बोला गया टाइम नहीं है ना, उसने कहा टाइम नहीं है, बहुत देर बैठा, वो आके वहाँ मैंने देखी है मेरी दोस्त, सोशल मीडिया पे मेरे से ज्यादा एक्टिव नहीं रह रहे हो, मैंने सारा सुनो, पूरी बात सुन लो कि जाकिर नायक जो है श्रीलंका के गवर्नर के घर आया, ठीक है, और उनका जो बेटा जो था ना वो हाफिज एहसान कादरी साहब का फैन था और वो घराना भी सुन्नी था। अब जब वो आया, भीख मांग के आया कि मुझे अपने घर में रखो, दावत वत दे दो, तो वहाँ गवर्नर जो है बोला ठीक है आ जाइए। फिर साथ ही साथ हाफिज एहसान कादरी साहब को बुलाया गया, वहां बैठ के काफी देर तक बात की, जहां बात निकली कि आपने जो कुरान पे झूठ बांधा है कि कुरान में कम से कम 25 आयत है कि वसीला हराम है। अब मुसलमान परेशान है, करोड़ों मुसलमान, कि अब हम वसीला ले या ना ले, तो आपने कुरान में 25 आयत कहा है, कम से कम एक आयत पेश कर दे। तो वो 15 मिनट लेक्चर दे रहा है कि आप मुझे मेल कीजिए, हम आपको मेल में बता देंगे। अरे इतना बड़ा अल्लामा था, हाफिज था, कुरान फटाफट बताने वाला था, तो वहां पैंट गिली क्यों हो गई उसकी? वहां बताना चाहिए ना। मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, मैं बहुत छोटा सवाल है, चलो वो तो बहुत बड़ी चीज है, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। कौन बहुत बड़ी चीज है? मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अरे यार छोड़ो यार उसको, क्यों यार पर्सनली लेते हो, मेरी बात सुनो। उसने उन 25 आयतों का जिक्र किया है जहां पर अल्लाह ताला से डायरेक्ट दुआ मांगी गई है, ठीक है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, याकूब अलैहिस्सलाम ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जितने भी अंबिया ने मांगी, वो चलो जज्बाती तौर पर कह गया हो या स्लिप ऑफ टंग हो जिसने हराम कह दिया, हराम कर दिया आयतें। तो कुरान में अगर वो हराम का हुक्म लगा रहा है 25 आयत का नाम लेके, तो कुरान पे झूठ बांध रहा है? कुरान पे झूठ बांधा ना। देखो ये तुम टेक्निकल चीजें होती है ना, इस तरह से लोग तो तुम्हारा आला हजरत भी काफिर है यार, तुम्हारे ख्वाजा साहब भी काफिर है, किसकी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा रहे थे वो अपने बाप दोगला जाकिर नायक को बचाने के लिए तुम अटैक करोगे तो दूसरा बंदा जवाब नहीं देगा क्या? क्यों तुम जवाब दो ना इस पे। क्या? जब उसने कुरान करीम पे झूठ बांधा कि 25 आयत है वसीला हराम है, हाँ उसने बोल दिया ना डायरेक्ट, उसने उसका अल्टीमेट मतलब ये था कि 25 आयतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगने का हुक्म है। वसीला हराम का लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ वो उसकी गलती है, वो उसकी अगर गलती है, देखो मतलब वक्ती तौर पर यहाँ पर उसको हराम नहीं बोलना चाहिए था। माफी मांगा फिर वो, अगर गलती हो गई थी तो माफी मांगा। अरे ये तुम्हारे क्या पैमाने है तुम्हारे, क्या माफी मांगा, ये क्या बात है कि माफी मांगा? मैं बोल रहा हूँ ना, उसको जवाब दे रहा हूँ, क्या बोला उसने? बोलो, यानी कि उसने गलत किया। तुम्हारे मौलवी जी जो बैठ के बोलते हैं, ये क्या एक एक बात कुरान का लफ्ज़ ही बोलते हैं, कोई उल्टी सीधी बात नहीं बोलते। हमारे पांडे जी से कुरान की आयत नहीं पढ़ी गई, इससे 70 बार फंस गया वो, उससे एक कुरान की आयत नहीं पढ़ी जा रही है, फिर क्या बोला उसने? वो कुरान की आयत थी, हदीस का जो भी मतलब था, जो भी था। फिर आपने फारूक खान रज़वी पे झूठ बांधा कि वो कुरान की आयत नहीं पढ़ते। अरे यार हदीस का मतलब ले ले यार, क्या यार तेरे को यार इतना तेरे को माइंड नहीं होता 20 साल है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, बोलिए आमीन। हाँ तो फिर आला हजरत पे भी लानत होगी ना, फिर आला हजरत भी तो बहुत बड़े झूठे थे। आला हजरत की शान बहुत ही बुलंदो बाला है, कहाँ आला हजरत की शान जा रहे हैं? अभी आप डॉक्टर जाकिर नायक की बात करो ना, जो कुरान पे झूठ बांधी कि 25 आयतें, जब सामने पूछा गया तो पैंट गिली हो गई थी। अच्छा चलो एक बात बता मेरे को एक बात बता, कुरान से ये साबित कर, पेश करो, तू ये साबित कर कि कुरान के अंदर कोई ऐसा काम आया है जो एक ईसाई कह रहा है कि रसूलुल्लाह से ज्यादा अफजल ईसा है। ईसाई जाए जहन्नम में, ईसाई जाए जहन्नम में। ईसा पे जवाब दे, चल तू बहुत बड़ा जनता ना, जवाब दे। ईसाई जहन्नमी है, डिफेंड कर भाई अपने बाप। अभी जाकिर नायक से भाग मत। हाँ जाकिर नायक एक आयत दे लिखा हो मुसलमानों, तुमको अंबिया औलिया का मदद लेना, वसीला लेना तुमको मैं जाकिर नायक की भी इज्जत पता चलेगी आपको। मैं सवाल करता हूँ, ये साबित कर कुरान के अंदर रसूलुल्लाह मौजूद कितने दिखाए गए? मौजूद आयत पहले पेश कर जो जाकिर नायक दोगला सुअर की औलाद ने कुरान पे झूठ बांधा था। हाँ तो ठीक है ना, डायरेक्ट एक आयत वो आयत उठा ले जो 25 अंबिया ने दुआ मांगी अल्लाह ताला से, 25 अंबिया ने जो डायरेक्ट दुआ मांगी है, पेश करो ना। अल्टीमेटली तुम्हारी ये वसीला रद्द हो रहा है, अल्टीमेटली बोले 25 अंबिया का जिक्र है। ये बताओ कि जिसमें मेरी बात पेश करो। 25 हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं लिख ले भाई 25 अंबिया का जिक्र है, 25 के 25 अंबिया की दुआएं देखिए, अगर किसी का भी वसीला लिया हो उसमें बताओ है, आयत नंबर बताओ, आयत पढ़ के बताओ। ढूंढो यार, कुरान है तुम्हारे सामने, क्यों दावत तुम करो, करोड़ों के बीच में दावत तुम करो, झूठ तुम बोलो, कुरान पे झूठ तुम बांधो और हम जाके खोजें।
हाँ बिल्कुल खोजो हमसे नहीं भेजा जा रहा, दावे की दलील पेश करो अभी। जाकिर नाइक को चाहे काफिर बोलो जो कुरान पे झूठ बांधा है, या फिर तुम अभी अपने दावे की दलील पेश करो। दलील पेश करो है तो देख लो, दो जो लोग अंदर मौजूद है ढूंढ लो उसमें जाके। किसमें? कुरान के अंदर मौजूद है, देख लो। 25 अंबिया का जिक्र है, 25 अंबिया की तुम दुआएं देख लो। किसी ने भी अगर वसीला लिया हो किसी का भी दूसरे बंदे का, किसी का वसीला नहीं लेना, वसीला किसी का वसीला, अगर कोई किसी का वसीला नहीं लिया तो वसीला लेने की यानी वसीला हराम होने की दलील। यानी कि सादिक भाई के एक बाप है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि दूसरे बाप ना हो, दूसरे भी हो सकते हैं और 20 में भी हो सकते हैं और 50 में भी हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है, तो ये उसूल इस बात की पॉसिबिलिटी है नहीं है, ये उसूल ये बता मेरे को, इस बात की पॉसिबिलिटी है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि सादिक भाई के जो रियल वाले बाप हैं उनके अलावा भी दूसरे तीसरे बाप हो सकते हैं, इस बात के जवाब दूंगा। हो सकते हैं, चचा को भी बाप बोला जाता है, चचा को भी बाप बोला जाता है, दादा को भी बाप बोला जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा के बारे में ये बाप का लफ्ज आया है। लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ा। अब तुम बताना, चचा को बाप नहीं बोला जाता? लेवल बहुत नीचा है ना, लेवल बहुत नीचा है, बोला जाता है कि नहीं? तुम ना जिस टॉपिक पे चाहे उस टॉपिक पे बात कर लो। अभी तुम बात कर रहे हो, तुम तो भाग रहे हो। हाँ। कुरान में 25 आयत कहाँ है बता दो ना, एक आयत पेश करो वसीला के हराम है। मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ एक कयास लगाया कि उसने 25 ही क्यों कहा, क्योंकि कुरान के अंदर 25 अंबिया का जिक्र है, 25 अंबिया की। यानी तुम यानी कयास करके तुम ये साबित करना चाह रहे हो कि जाकिर नाइक जो कुरान में झूठ बांधा है वो सही है। एक स्टैटिस्टिक्स होती है, एक बात ये था, अभी ये बदबख्त बात ये कर रहा था कि अगर हमारे मौलवी कुरान और हदीस के खिलाफ बात करेंगे तो हम उसको अपने लाठी से रौन देते उसकी बातों को। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जाकिर नालायक ने कुरान पे 25 आयत बांध के कुरान पे झूठ बांधा है, तो ये उसकी डिपेंड कर रहा है। ये है वहाबियों की दोगला पॉलिसी। यार दोगला पॉलिसी छूटी आदमी, मैं ये कह रहा हूँ 25 अंबिया का जिक्र आया उसके अंदर, 25 अंबिया की दुआ देख लेना यार, अल्लाह से दुआ देख लेना यार, उसमें सीधा लिखा है ना यार, वो अल्लाह से डायरेक्ट दुआ कर रहे हैं, किसी का वसीला नहीं ले रहा यार, क्या आदमी है यार। अरे जाहिल मुतलक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीला का हुक्म दिया, वो कहाँ जाएगा? कौन सा वसीला? वसीले का मतलब क्या है? नमाज और सब्र से ठीक है, जिक्र नहीं है, नमाज और सब्र का जिक्र ही नहीं है वहाँ पर। जो है वसीले की हदीस हम पेश करते हैं उसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मेरे वसीले से दुआ मांगो। हाँ ठीक है, वो नाबीना साहबी जो थे ना, मैं उस हदीस की वजाहत देता हूँ, मुझे हदीस नंबर सेंड करो अभी मैं तुम्हें उसकी वजाहत देता हूँ। उसकी वजाहत हजरत हुनैफ, हाँ उस हदीस की मैं हदीस से सही, इसको बेशुमार मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है, इसको अहले हदीस आलिम ने भी सही करार दिया है। ये सही है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे वसीले से दुआ मांगो। कोई चीज तावील होती है हदीस की रोशनी में? तावील होती है कोई चीज? क्या तावील? इसमें क्या तावील करेगा? हदीस की कोई तावील होती है नहीं होती है? ये बताओ मुझे। तावील और तावील कोई लफ्ज़ नहीं है इसमें, क्या तावील? तावील और तावील कोई लफ्ज़ नहीं है, ये बताओ मुझे। इसमें क्या तावील करेगा ना? तावील के लिए वो अल्फाज भी तो होनी चाहिए ना कि तुम हर चीज की तावील कर देगा। चलो मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, समझने के लिए। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे वसीले से दुआ मांगो, क्या हराम किया? क्या ये हराम है? अल्लाह के रसूल ने हराम इस्तेमाल है कि साहबी रसूल ने कहा या अल्लाह मैं तेरी बारगाह मुतवज्जह होता हूँ बवास्ता नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी हाजत को पूरी फरमा। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया ऐसी दुआ करने का, साहबी रसूल ने ये दुआ रिपीट की और फरमाया कि या अल्लाह मैं तेरी बारगाह मुतवज्जह होता हूँ बवास्ता नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी हाजत पूरी फरमा। और जैसे ही हज़रत हुनैफ फरमाते हैं कि आप दुआ करके नमाज पढ़ के उठते हैं, आपकी आंख में फौरन रोशनी आ जाती है। सुबहान अल्लाह। इससे तमाम वसीला साबित। मेरी बात सुनो, और तुम मेरी बात कर रहे हो। मैं तुम्हें इसका एक जवाब दूं, एक छोटा सा जवाब दूं, तुम समझदार होगे तो समझ जाओगे, ठीक है? प्रयास नहीं, मैं तुम्हें एक छोटा सा जवाब देता हूँ, अगर समझदार होगे समझ जाओगे, जाहिल होगे बही होगे। प्रयास नहीं, एक साहब नहीं, कयास नहीं, मैं हदीस सेंड कर रहा हूँ, सही हदीस बुखारी की नहीं शायद मुस्लिम की है। ठीक सुनो, रसूलुल्लाह की बारगाह में एक साहबी आते हैं रोते गिड़गिड़ाते हुए, या रसूलुल्लाह मैं हलाक हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। आपने फरमाया क्या हुआ? तो फरमाया कि या रसूलुल्लाह बस्ती के तमाम लोग रोजे से थे, मैं भी रोजे से था, मेरी बीवी भी रोजे से थी, ठीक है? रोजे की हालत में मुझसे कंट्रोल नहीं हो सकता और मैंने हम बिस्तरी हो गए, सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो मैंने कायम कर ली, ठीक है? तो या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है, मुझ पर जो भी सजा होगी, आखिरत की सजा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, आप मुझे जो भी सजा देना चाहो यही देके मेरा कफारा कर दो जो भी है, ठीक है? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि कुरान के हुक्म के मुताबिक एक रोजे के बदले 30 रोजे रख ले, ठीक है?
یا پھر تو 60 مسکینوں کو ایک دن کھانا کھلا 60 روزے سوری 60 روزے ٹھیک ہے, اور یا 60 مسکینوں کو ایک دن کھانا کھلا دے, یا ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلا دے ٹھیک ہے. تو بولے یا رسول اللہ مجھ سے روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے, مجھ سے 60 روزہ کہاں سے. ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے پھر یہ کہا انہوں نے کہ میں کھانا بھی نہیں کھلا سکتا, اتنی استطاعت نہیں ہے ٹھیک ہے, ایک مسکین کو بھی نہیں کھلا سکتا اور 60 کو بھی نہیں کھلا سکتا. اس کے بعد رسول اللہ نے کہا تو بیٹھ جائے گی تھوڑی دیر کے لیے. ہاں معلوم ہے حضور کی بارگاہ میں حدیث کرتے ہیں کہ تم مدینے کے مسکین دے دو, لیکن یا رسول اللہ میرے سے کوئی مسکین نہیں, حضور فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے. ہاں بالکل صحیح بات, صحیح آ رہے ہو ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پیکج ہوتے تھے رسول اللہ اپنی ظاہری زندگی میں صحابیوں کے حساب سے ان کو اسپیشل پیکج دے دیا کرتے تھے, سمجھ رہے ہیں. یہ سنت متواتر سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہے, یہ صرف ایک حدیث ہے. یہی حدیث ہر جگہ پڑھتے ہو کہ مطلب انہوں نے جو نابین صحابی تھے انہوں نے آتے مانگی تھی رسول اللہ کے وسیلے سے, لیکن اس حدیث کے علاوہ کوئی بھی حدیث نہیں ہے جو کہ رسول اللہ نے خود کہا ہو کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو. یہ اسپیشل حدیث تھی ان کے لیے. اچھا سمجھنے والے کے لیے سارا کافی ہے. یہ حدیث شریف ان کے لیے تھی, یہ کس نے کہا؟ ورنہ تم مجھے یہ بتاؤ, ورنہ تم مجھے ایک بات بتاؤ, ورنہ تم کھجورے کھلا کے بھی کفارہ ادا کر کے دکھاؤ پوری دنیا کے اندر کسی روزے والے بندے کا, میں روزہ توڑتا ہوں ٹھیک ہے, میں غلط کام کرتا ہوں روزے میں اور میرا روزہ ٹوٹ جائے گا تو تم مجھے کھجورے دینا ایک ٹوکری بھر کے اور میرا کفارہ ادا ہو جائے گا, تب مانوں گا میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اچھا تب تم مانو گے یہ حدیث شریف بالکل. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ہے کہ آپ بانی قانون تھے, آپ قانونساز تھے, آپ جو چیز بیان کر دیتے تھے وہ آپ کے لیے اختیارات تھی اللہ رب العزت کی طرف. بالکل اختیار تھی اللہ نے دیا, لیکن یہ وسیلہ یہاں وسیلہ کا حکم جو ہے اس پر بعد میں صحابی رسول نے عمل بھی کیا. اور پھر کون سی صحابی نے عمل کیا, کون سے بتاؤ مجھے, اس کے علاوہ بتاؤ, اس حدیث کے علاوہ بتاؤ. مصنف ابن ابی شعبہ کی روایت ہے ٹھیک ہے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کا وقت ہے. ایک شخص آتے ہیں حضرت عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے, لیکن وہ ملاقات نہیں کر پاتے ہیں. پھر اس کی ملاقات وہ شخص جاتے ہیں حضرت حنیف سے شکایت کرتے ہیں. حضرت حنیف فرماتے ہیں کہ ایک کام کر, تو اچھے سے وضو کر, 2 رکعت نفل ادا کر, پھر یہ دعا کر جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا. آپ فرماتے ہیں یہ دعا کرنا, یا اللہ میں تیری بارگاہ متوجہ ہوتا ہوں بواسطہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, اور فرمانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ فلاں حاجت کو پیش کیے ہیں, مولا ہماری حاجت کو حضور ہماری حاجت پوری ہو ٹھیک ہے. یہ حدیث شریف آپ فرماتے ہیں وہ جو شخص تھے وہ جاتے ہیں 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں, وضو اچھے سے بناتے ہیں, 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں, پھر حضور کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں حضور کے وسیلے سے, یا اللہ میں تیری بارگاہ متوجہ ہوتا ہوں بواسطہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری حاجت پوری ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ فلاں حاجت کو پیش کیے, ہماری حاجت پوری ہو. ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ یہ دعا مانگ کے آتے ہیں فوراً حضرت عفان جو ہے اپنے جو دربان ہے اس کو بھیجتے ہیں, بولتے فلاں شخص کو بلاؤ. دربان کیا کرتا ہے, ان کا ہاتھ پکڑتا ہے, ان کو اندر کرتا ہے, ان کی حاجت پوری ہوتی ہے. پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے, شکر ادا کرتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکر کہ آپ نے میری سفارش کر دی. تو حضرت ابو حنیف فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی سفارش نہیں کی ہے, یہ اسی وسیلے کی برکت ہے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی. ٹھیک ہے, یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو بے شمار محدثین نے صحیح قرار دیا ہے. تو اب کون سے صحابی کون سے نام بتانا, ذرا ان کا نام بتانا. حضرت حنیف. تو 10 صحابیوں میں ہے یہ جو اشرا مبشرہ کہا جاتا ہے سنت میں, ان میں شامل ہے یہ صحابی نہیں ہے. حضرت حنیف شامل ہے نہیں, حضرت حنیف نہیں ہے نا. حضرت عمر تو شامل ہے, حضرت عمر دوسرے نمبر پہ مانے جاتے ہیں سنت میں. اب آپ نکالو بخاری شریف کی حدیث نمبر 1001 حضرت عباس کے وسیلے سے آپ نے دعا فرمائی. ہاں بالکل. تو یہاں بھی کیا کہا, کوٹیشن کیا ہے, یا اللہ پہلے جب تیرے محبوب ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے. ان کے وسیلے سے مانگتے تھے. کیسے وسیلے سے کیسے کہ ان کو دعا کے لیے آگے کیا کرتے تھے, وہ دعا مانگا کرتے تھے. نہیں یہ نہیں ہے, یہ حدیث شریف تھا. تم حدیث شریف میں تحریف کرو, یہ لفظ دکھا کہ میں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے, یہ ٹھیک ہے. ہم ان کو دعا کے لیے آگے کیا کرتے تھے, یہ لفظ دکھا حدیث. ہاں اب سنو حدیث میں تم نے بات سنو, اب پہلے پوری سن لو حدیث, پوری سن لو, پھر میں تمہیں سمجھاؤں گا ٹیکنیکل. میں تمہیں پوری, ارے یار پوری حدیث سن لو نا. ابھی یہ لفظ حدیث سن لو تمہیں. ہاں میں ابھی ثابت کر رہا ہوں, سنو. فرمایا کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کو پیش کیا کرتے تھے اور ان کی دعا سے
پیش کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اب ہم ہمارے کرتے تھے کہ تیرے محبوب کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے, تیرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, ٹھیک ہے, پیش کیا کرتے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ بیان کرنے نہیں. یار یہ اردو کے ترجمے بھی نا پھر عربی میں بات کرے یار, اردو کے جو ایجوکیشن ہوتے ہیں سمجھا, تم جھوٹ باندھ رہے ہو. کم سے کم حدیث مصطفیٰ جو ہے یا حدیث بخاری شریف جو ہے اس کو تو پورا پورا بیان کرو, اس میں کیوں خیانت ہے. آگے بات آگے بڑھو, کلائمیکس آنے دو, کلائمیکس آنے دو پہلے مجھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد بولنا. ایسی تم کرتے ہو جس کو نہیں معلوم رہتا ہے, جس شخص کو اس کے سامنے تم ایسی خیانت کر کے عربی بات. ہاں چلو 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 آگے بڑھو, معاذ اللہ مجھے کلائمیکس پہ آنے دو, ٹھیک ہے. یا اللہ اب ہم ان کے چچا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں. پوری شروع سے پڑھو اچھے سے. ایک منٹ پھر مجھے نکالنے دو, میں حدیث نکالتا ہوں پھر یار, بخاری سے نکل جا. کمال کرتے ہیں یار, کبھی وسیلہ غائب, کبھی میں حضور کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پیش کر دیتے حضرت عمر, یہ سب کچھ بتائیں معاذ اللہ. ابھی رکو یار, تم لوگوں کو بخاری کے بارے میں کوئی بخاری سن کر بخار آتا, تم لوگوں کو پتا کیا ہے بخار ابھی تمہیں آئے گا. ابھی تم کہہ رہے تھے کہ 25 آیت ہے قرآن کریم میں کہ حضرت انبیاء اکرام نے ڈائریکٹ دعا مانگا ہے, اس سے وسیلہ حرام ثابت ہوتا ہے, اور یہاں پر خود وسیلے کی دلیل بخاری سے دے رہے ہو. سبحان اللہ. کیسے دیکھو جس وسیلے کی بات ہو رہی ہے نا, اب تک جس وسیلے کی بات ہو رہی ہے ہم نماز سے اور صبر سے مدد چاہنا تھا وسیلہ, لیکن ابھی تم خود حضور کا وسیلہ پیش کر رہے ہو یہاں پر. ارے یار دیکھو میں بتاؤں تم کو, اور حضرت وسیلہ بھی ثابت کرو گے. پیش کرو. دیکھو ایسا ہوتا ہے حدیث جو ہے نا, تمہارا دلیل کچھ ہے, سنو میں پہلے بات بتا دوں اس کے بعد بتاؤں. دلیل کا لفظ پکڑتے ہو, سائنس نہیں پکڑتے. تمہارا پریشانی یہ پکڑتے ہو, حدیث کا سائنس نہیں پکڑتے ہو اور پھر اس کو ٹھیک ہے چھپاتے ہو. جیسے تم لوگوں سے کہا جائے نا, جب تم لوگوں سے کہا جائے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو نا, تو پھر تم اللہ کی رسی ڈھونڈتے پھرو گے. قرآن میں تم لفظ رسی دکھاؤ, قرآن میں لفظ رسی دکھاؤ. تو پھر اعلیٰ حضرت نے کیا کیا, یہ غلط کیا انہوں نے. یہ تو تمہارے لیے ہے نا کہ قرآن میں ہے وہی تم مانتے ہو, جو قرآن میں نہیں ہے وہ مولویوں کی بات نہیں مانتے ہو. یہ علماء کرام نے سمجھانے کے لیے رسی کا لفظ وہاں پر ہی بتایا ہے. تم قرآن میں جو لسی کا لفظ استعمال کر رہے ہو, کیونکہ تمہارا اصول تو الگ ہے, ہم سے ہٹ کے ہے, تو اب تم وہاں پہ لفظ رسی بتاؤ کہاں ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر تمہارا یہ دوگلا اصول کیوں. ایک طرف کہتے ہیں اعلیٰ حضرت پہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں, میں اعلیٰ حضرت پہ ترجمے کی بات کر رہا ہوں. اپنا ترجمہ پڑھو اہل حدیث کا. میں اعلیٰ حضرت ترجمے کی بات کر رہا ہوں, کسی اور کی بات نہیں. اہل حدیث کا ترجمہ پڑھو نا, وہاں پر کیا ہے. ایک منٹ تمام اہل حدیث صحابی جو ہے نا وہ سب کے سب نے لفظ رسی استعمال کیا ہے, جبکہ قرآن میں لفظ رسی ہے ہی نہیں. تو یہاں پر تمہارا دوگلا اصول خود ثابت ہو گیا. ایک طرف کہتے ہو کہ علماء کرام کی بات ہم نہیں مانتے, دوسری طرف لفظ رسی کو پکڑ کے بیٹھے ہو. کیا لفظ ہے وہاں پہ, وہ کیا لفظ ہے جو رسی کا لفظ کیا ہے, اس کا کیا عربی تم ہی بتاؤ نا کہ عربی میں دکھاؤ. تم یہاں پر کتابیں کھول کے بیٹھا نہیں ہوں, بربلی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کتابیں لیکن میں بیٹھا ہوں رات کے ٹائم میں. تم لفظ رسی وہاں دکھاؤ, کیونکہ تمہارا دعویٰ ہے نا, ہمارا دعویٰ تو ہے نہیں یہ کہ بھائی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی ہم کو ماننا ہے, علماء اکرام کے بارے میں ہم کو ماننا ہی نہیں, جو مان لیا وہ جہنمی ہے. اب تم جہنمی ہو گئے, پلٹ گئے. وہی میں کہہ رہا تھا, سائنس بات مین مقصد سائنس کا ہو رہا ہے نا, جو تم کہہ رہے ہو نا وہی میں کہہ رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں وہی تم کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں سائنس پکڑو, جیسے کہ آپ نے وہاں پہ سائنس پکڑا ہے. جہنمی کا لفظ رسی سے مثال دے لی. جب جہنمی کا لفظ کس کے لیے تھا پھر؟ اللہ کے رسول نے جب دین مکمل کر دیا, قرآن دین ہے, تو قرآن میں لفظ رسی جو وہابیوں نے بڑھا دیا ہے, وہابی ملاؤں نے, اس پر تمہارا کیا حکم لگے گا؟ پہلے احمد رضا خان جہنمی, اس کے بعد محمد جوناگڑھی جہنمی. ہمارے اصول ہاں, یعنی محمد جوناگڑھی جہنمی ہوا نا. پہلے اعلیٰ حضرت پہلے یہ کالا حضرت جو ہے نا وہ جہنمی, کیونکہ رسی اس نے کیا. کالا قلعہ بھی جھوٹ ہے معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت کے بارے میں ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا رنگ سرخ تھا. سبحان اللہ. اگزامپل دیکھنا ہے تو اظہری میاں کو دیکھ لو, ان کے نواسے. اچھا یہ کیا مطلب ہے کہ ایگزامپل دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو. یہ کیا دلیل ہونا, یہ بتاؤ خوبصورتی کیا جنتی ہونے کی دلیل ہوتی ہے؟ تم نے خوبصورتی جنتی ہونے کی دلیل ہوتی ہے کیا؟ جھوٹا الزام خوبصورتی جنتی ہونے کی دلیل ہے. میں نے کیا کہا, میں نے کہا خوبصورتی جنتی ہونے کی دلیل ہے نہیں ہے نا. لیکن اگر گورا کو کالا کہے گا تو جھوٹ ہے. ہاں, گورا کو کالا کالا دیکھو ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت کالے تھے, کالی شکل صورت ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بالکل لکھا ہوا, میں تمہیں دکھاتا ہوں. کہاں لکھا ہوا؟ وہابی البریلوی کتاب پڑھی, لکھا ہوا ہے البریلوی کتاب پڑھی ہے. تمہارے باپ دیوبندیوں کی لکھی ہوئی ہے, وہ تمہارے دیوبندیوں کی نہیں, بہابی کی. وہ بہابی غیر مقلد علامہ احسان اللہ ظہیر, اس نے کہا ہے کہ پکی حدیث پر
اس کا ایک چیلنج ابھی بھی باقی ہے، وہ مر کے چلا گیا اوپر، ٹھیک ہے وہ، لیکن اس کی ایک دلیل ابھی بھی باقی ہے. اس نے کہا کہ ایک ابھی تم دوسرے طرف بھاگ رہے ہو، ابھی لفظ کالا پہ بات میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات سنو. خود کو جھوٹا تسلیم نہیں کرو گے، لیکن تم ٹاپک حدیث پہ آتے ہیں یار، ان سب باتوں کو چھوڑے، بات اتنی بڑھتی چلی جائے گی، مسئلے اتنے ہیں کہ تمہاری پھٹتی رہ جائے گی، 2 منٹ میں پتا چلے گا نہیں، تم کو کچھ آتا ہے نہیں، تم کو یار کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے، ہم کو پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ سرخ رنگ کے تھے، اور تم کہہ رہا ہے کہ کالا ہے، اور دلیل دے رہا اپنے باپ کے گھر کی کتاب کی. اس کتاب میں ہی ایک دلیل دے کہ اعلیٰ حضرت کالا تھے، یا پھر تم توبہ کر، لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. ارے یار وہ کالا تھا، گورا تھا، کیسے ہی تھا، میرے کو میری بلا سے یار، میں کیا جب کالا نہیں تھے تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تجھے معلوم ہے اعلیٰ بھی کہاں سے تھا، پھر اعلیٰ کہاں سے ہو گیا، پھر اعلیٰ کہاں سے ہو گیا، وہ کہاں کا اعلیٰ تھا بھائی؟ تو پھر شیخ الحدیث شیخ الاسلام کہاں سے لکھ دیا تم نے؟ نواز صدیق حسن خان بھوپالی کو ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہاں سے لکھ دیا تم لوگوں نے؟ میں نے کہاں لکھا بھائی؟ میں تو اس کی بات نہیں کر رہا. نے لکھا، میں تو کسی کو نہیں کر رہا. شیخ الاسلام میرا سیدھا سوال یہ ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی بات کو کون فرسٹ پرائرٹی پہ لیتا ہے، وہ مسئلہ ہے میرا. رسول اللہ کی بات سب سے فرسٹ پرائرٹی پہ. رسول اللہ کی بات دیکھو، رسول اللہ کی ذات سب سے افضل تو رسول اللہ کی بات بھی سب سے افضل. اس بات کا اگر تم حلالی ہو، اگر تم حلالی ہو تو اس بات پہ مہر لگا لو پہلے، ٹھیک ہے؟ اس بات پہ پہلے مہر لگا کے پھر اس کو بات کرو. تم حلالی ہو، مہر لگا لیے نا اس کو؟ بالکل، میرا باپ زندہ ہے، میں حلالی ہوں بھائی. ٹھیک ہے، تم اس بات کو مہر لگا لیے ہو، تو پھر اب تم یہ بتاؤ کہ پھر اس کے بعد تمہارے ملاؤں نے جو شیخ الاسلام شیخ الکل فی الکل، یار میں نے کیا کہا، جو بھی ہے میں اس کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں یہ کہ ہمارے مولویوں نے کیوں لکھا؟ پھر اپنے تمام مولویوں کو بھی وہی لفظ استعمال کرو. دیکھو میں بتاؤں تمہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات سن لو پھر میں کسی کو بھی جہنمی والی کرے گا، گمراہ جہنم والی بات کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. سنو میری بات، میں ایک بات کہہ کے بات کو تمام کر رہا ہوں کہ میرا باپ اگر رسول اللہ کے خلاف کرے گا، یا رسول اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا، یا جیسا بھی جو بھی مطلب اصول کے خلاف بات ہے وہ کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، تو وہ مجھے میری بلا سے جائے، میں اسے روک تو سکتا نہیں. ٹھیک ہے، اب میری بات سن لو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جس کا جواب کہ مجھے اپنی قبر میں جا کے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے اپنی فکر ہوتی ہے، مجھے اپنی فکر ہوتی ہے، میں کیا بول رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اپنی فکر مجھے ہے، میں اپنی ڈاؤٹس کو کلیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے جو پڑھا جو سمجھا وہ میں بات کر رہا ہوں اس پہ، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت اپنی قبر میں سو رہے ہیں، وہ میرے جواب نہیں دیں گے آ کے، ٹھیک ہے؟ میں جو اپنی بات کر رہا ہوں، اگر میری بات تم غلط ثابت کر سکو، میری بات اگر تم غلط ثابت کر سکو تو مجھے بولو، میں تمہیں مان رہا ہوں. تمہاری بات ہی میں غلط ثابت کر رہا ہوں. تم نے کہا اعلیٰ کیسے تم سے ایک بات تو آئی نہیں ابھی، ایک بات بھی غلط ثابت نہیں کری تم نے. سنو میری بات سنو، تم نے کہا دو متضاد چیزوں کو پکڑ کے ایک کو بالکل صحیح کہہ رہے ہو اور ایک کو بالکل غلط کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تم یہ بتاؤ رسول اللہ کی کوئی بھی بات سینس لیس ہو سکتی ہے، بے معنی بات ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی نا. نہیں تو پھر مجھے پیش کر رہے تھے میری بات، میں ہاں بخاری شریف کی حدیث پہ آتا ہوں، میں وسیلے والی حدیث پہ آتا ہوں. یہ بتاؤ میری بات سنو یار، میری بات کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد خود ابھی تم وسیلے پہ دلیل پیش کر رہے ہو، یہ تمہیں اللہ پاک بالکل دلیل کر رہا ہے. دیکھو 25 انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری ہے، قرآن کے اندر دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ڈائریکٹ وسیلہ سے دعا کیا، ڈائریکٹ دعا کیا بنا وسیلہ کے. ہاں بالکل ڈائریکٹ دعا کیا، ٹھیک ہے؟ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ ہے کہ وسیلہ حرام ہے. بالکل ہاں، ٹھیک ہوگا ثابت، ہاں ٹھیک ہوگا. اور پھر اس کے بعد ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صحابی رسول جو دعا مانگ رہے ہیں، تو تم بخاری سے پیش کرو، اس سے بھی وہ اسپیشل پیکج تھا، جیسے کہ حضرت علی کے لیے تھا، بی بی فاطمہ کے زندہ رہتے تھے، مولا علی پر دوسری شادی کرنا حرام تھا، دوسری شادی کرنا حرام تھا نہیں تھا. ام ایمن کی گواہی غلام کی گواہی آدھی ہوتی ہے، ام ایمن کی گواہی ایک پورے انسان کے برابر کیوں تھی؟ اسپیشل پیکج تھا نہیں تھا؟ اسپیشل پیکج تھا. قرآن کے اندر روزے کا کفارہ لکھا ہوا ہے، لیکن ان صحابیوں کے لیے رسول اللہ نے اپنے اختیار کا استعمال کر کے اسپیشل پیکج دیا نہیں دیا ان کو، بس یہ اسپیشل پیکج تھا. تو یعنی یہ اسپیشل پیکج تھا.
بالکل اسپیشل پیکج تھا یہ. تو پھر حضرت عمر کیوں عمل کر رہے تھے؟ تم سب حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر کا کوٹیشن پہ تم نے دھیان دیا؟ حضرت عمر کا کوٹیشن دھیان دیا تم نے؟ کیا کہا انہوں نے؟ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ ہم تیرے رسول اللہ کی قبر پہ آتے دعا کرتے وہاں پہ ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں تجھے اب بھی ٹھیک ہے. اب یعنی کہ ان کے انتقال کرنے کے بعد بھی ہم اس کا رسول اللہ کا وسیلہ لیتے ہیں تب ثابت ہوتا تمہارا. زندہ ولی کو لے کے گئے نا, وہ زندہ ولی کو لے کے گئے اور زندہ ولی کو تم کبھی بھی دعا کراؤ کوئی دقت نہیں. یعنی زندہ ولی کے وسیلے سے دعا کر سکتے زندہ ولی سے ہاں بالکل دعا کرا سکتے ہو آپ, ان کے دعا کے لیے آگے کر سکتے ہو. ان کے وسیلے یار وسیلے کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا ذریعہ یعنی کہ میں 4 لوگوں میں ایک بندے کو معتبر سمجھ رہا ہوں, یعنی کہ میری نظر میں اس کی عزت ہے تو میں اس سے دعا کرا سکتا ہوں, یہی میرے لیے وسیلہ ہے. یعنی اب تمہارے زندوں کا وسیلہ جائز ہو گیا. بالکل, جو زندہ ہے جو موجود ہے ہم میں معتبر شخص ہے وہ دعا کر سکتا ہے ہمارے لیے, وہ افضل ہے اور یہ ثابت ہے اور اس کو سب مانتے ہیں. کہاں سے ثابت ہے یہ؟ اب اس کی دلیل پیش کرو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور تم لوگوں نے چیزوں کو زیادہ کمپلیکیٹڈ کر کے تم لوگوں نے جاہل کر دیا, بالکل سمجھنے کی ختم کر دی. ابھی تم نے کہا 25 آئے تھے کہ وسیلہ حرام ہے, ڈائریکٹ انبیاء کرام اللہ سے. بالکل, اور میں نے اپنی دلیل دے دی, میں نے اپنی دلیل کیا دی. سنو, پہلے تم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم, میں نے دلیل پیش کی کہ اللہ کے رسول نے خود حکم دیا میرے وسیلے سے دعا مانگو, تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ ان کے لیے خاص ہے. پھر میں نے دلیل پیش کی کہ یہ خاص نہیں تھی. اگر خاص نہیں ہے تو جنرل رول بتاؤ مجھے پھر کیا ہے. ارے میں نے تو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کی کہ حضرت عفان, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان بن حنیف نے یہ صحابی رسول کو تابعی کو کہا, اور وہ صحابی کا کہنا تھا تابعی کو, وہ تابعی نے عمل کیا, اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی. یہ بتاؤ اس بات کی صحابی کا کہنا تھا. چلو صحابی کے کہنے پہ آتے, اما عائشہ نے حضرت عثمان کو کافر کہا ہے. میں تمہیں یہ لکھت میں دے سکتا ہوں, دلیل حدیث پیش کر رہا ہوں. بالکل, میں اگر حرام یہ حدیث پیش نہ کروں تو بتاؤ کہاں پر یہ دلیل پیش کرو. ابھی بالکل تمہاری کتابوں میں موجود ہے. ہاں لیکن میں دے رہا ہوں تمہیں, صبح دیتا ہوں, میں صبح دیتا ہوں تم کو. یاد رکھنا اس پہ کہ حضرت یاد رکھنا, بالکل یاد رکھنا, بالکل یاد رکھوں گا. عائشہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت عثمان کو حضرت عثمان غنی کو کافر کہا, معاذ اللہ کافر کہا. دوسری بار میں پھر حضرت عثمان کا جب قصاص لینے کے لیے گئی تو لوگوں نے کہا حضرت عائشہ سے کہ آپ نے تو اس کو کافر کہا تھا, تو آپ نے کہا کہ میرا دوسرا فتویٰ پہلے فتوے سے بہتر ہے. پھر آپ نے اس چیز سے رجوع کیا, لیکن آپ نے ایک ٹائم پہ کافر بھی کیا, کر دیا نا حضرت عثمان. جب رجوع کر لیا تو پھر اس بات کو کیوں لوگے؟ کافر کیوں کہا؟ پھر اس ٹائم پہ کیا کمی تھی کافر کہا, مجھے یہ بتاؤ. ارے جب رجوع غلطی ہو گئی ہوگی کہنے میں, رجوع کر لیا, معاملہ ختم ہو گیا, اب کیوں کہا مطلب یہ تم کیا کہو گے؟ اب اگر یہ اس پر ڈٹی رہی تو وہی تو بات میں کہہ رہا ہوں, میں وہی والی بات کہہ رہا ہوں. اسپیشل کنڈیشن ہوتی ہے, کچھ جنرل رول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو تم نیم یہ تھا فٹ کرو گے. تو اس اصول سے تم ہر چیز کو اس طرح فٹ کرو گے کہ اسپیشل ہے, تم کیسے بھاگو گے؟ اگر اسپیشل سنو, اب میری بات سنو, اگر اسپیشل ہوتا تو حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بقرعید کی قربانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس پر آیت کریمہ آ جاتی ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کیا کرو, ٹھیک ہے. تو پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو قربانی آپ سے پہلے کر دی, تو حضور ہماری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہتے کہ نہیں ہوئی. فرماتے یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرماتے کہ تم دوسری قربانی کرو, ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو صرف 6 مہینہ کا بکری کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے تو 1 سال شرط ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ اسی میں کر دو, تمہاری قربانی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اب یہ وہابی کی تو یہی چیز ہے نا, میں اسی لیے رکا تھا کہ وہابی اپنی غلاظت میں شامل کرے. سنو پوری بات. پھر حضور فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ یہ صرف تمہارے لیے تھا, کسی اور کے لیے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب دوسری حدیث سنو, صحیح مسلم شریف کتاب الجنائز, ٹھیک ہے. کتاب الجنائز میں ہم کو ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے, امہات المومنین ہے, وہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو رشتے دار تھے وہ ہمارے گھروں کی میت پہ بینڈ کر روتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کو آپ نے منع فرما دیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی جا کر ان کے گھر کے میت ہوئی ہے تو فلاں جگہ آپ بینڈ کر کے رونے کی اجازت دیں. حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ, یہ صرف تمہارے لیے ہے لیکن کسی اور کے لیے نہیں. لیکن اس بات سے یہ 2 حدیث شریف سے میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے لیے خاص اگر تخصیص کی ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف فرما دیا کہ یہ صرف تمہارے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں. لیکن یہاں پر یہ جو وسیلے کے بارے میں ہے, یہاں وسیلے کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ میرے وسیلے سے دعا کرو,
ٹھیک ہے. اس پر آپ نے یہ تخصیص نہیں فرمایا کہ اے نبینا صحابی یہ صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. اور پھر صحابی رسول آپ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے, پھر آپ کے بعد حضرت عمر فاروق, پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی. تو حضرت عثمان غنی جو تیسرے خلیفہ ہیں, ان کے دور خلافت میں حضرت حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حکم دیا یہ وسیلہ لینے کا, اور جو تابعی تھے انہوں نے وسیلہ لے کر دعا کی, تو کیا صحابی رسول نے حرام کی تعلیم دی؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کے لیے تخصیص ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہیں پر رکو گے آپ؟ رک گئے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ایک صحابی نے یہ کہا صحابی کوئی بھی عمل مطلب ایسا نہیں کر سکتا جو کہ گمراہی ہو, بددینی ہو, کفر ہو. آپ اس پر بتائیے یہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں چلو نمبر بتایا مجھے. دیکھیے میرا اس حدیث کو ہوم ورک نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے مجھے بتایا, میں نے آپ کی بات کا بالکل ایک دیانتدار آدمی سمجھ کر آپ کی بات بالکل. ہم آپ کو اس پر میری ڈیبیٹ بھی ہے جس پہ اسکین پیج کے ساتھ ہم نے ڈیبیٹ میں ڈال رکھا ہے ویڈیو, اور میں آپ کو اسکین پیج بھی بھیجوں گا الحمدللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سنو یہاں پر بات آ گئی اب ہماری ایک صحابی کے زبان کی کہ صحابی نے ایک چیز کا حکم دیا تو صحابی حکم غلط نہیں دے سکتا, یہ اصول ہے ہمارا. ٹھیک ہے, اصول یہی ہوا نا, آپ کا اصول یہ ہوا کہ صحابی کوئی بھی بات غلط صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انہوں نے عمل کیا, فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 2 منٹ کے لیے میری بات سننا, میں تھوڑا سا دور سے لاؤں گا, گھما کے نہیں آؤں گا, یہ وہاں گھماتے یار. پہلے تمہارا دعویٰ ہے, سنو, یہ وہابی اہل حدیثوں کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر صحیح حدیث کو مانتا ہوں, اور صحیح حدیث سے اگر کچھ ثابت ہو جاتی ہے اگر تمہاری حیثیت دیکھو, اگر تمہاری حیثیت بالکل حق ہے تو پھر یہ بخاری مسلم سیاستہ کو آگ لگا دو. تم نہیں مان سکتے اس کو یار, نہیں مان پاؤ گے یار, تم اس کا انکار کر رہے ہو تو اس کو آگ لگا دو یار. تم کبھی کہتے ہو کہ قرآن 25 آیت وسیلہ حرام ہے, اب تک ایک دلیل تم کا نام ہے حضور کے میرے عزیز دوست میری بات سن لو. میں تمہیں ایک صحابی کے کوٹیشن بتاتا ہوں, ایک دوسرے حدیث کے بارے میں بتاؤ ابھی. ہاں اس حدیث کا میں ایک ایسا جواب دینے والا ہوں کے بارے میں, اس سے یہ حدیث سنو, اس حدیث سے یہ حدیث بالکل سنو. اگر تم کسی صحابی کے قول کے خلاف کسی دوسرے صحابی کی کوئی قول پیش کرو گے, ٹھیک ہے, تو تم کو کیا کرنا ہے نا کہ تم اس سے کسی بھی ہر روایت پہ یہ اصول فٹ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, یہ اصول یہ ہوگا کہ پھر تم کو وسیلہ کے خلاف کسی صحابی کا قول دکھانا ہوگا کہ کوئی فلاں صحابی جا کے فلاں صحابی کے سامنے یہ کہے ہو کہ حضرت کے بعد وہ صحابی نے کہا کہ نہیں حضرت عثمان غلط ہے. جیسے کہ میں تم کو ایک حدیث شریف بتا رہا ہوں, سنو یار, میں صحیح مسلم کے حدیث بتا رہا ہوں. دیکھو میں 2 منٹ کا بریک لے رہا ہوں یہاں پہ فور دا سیک آف آرگیومنٹ کے لیے. میں نے آپ کی بات کو یہاں پر تسلیم کر لیا, صحابی تک کی بات کو انہوں نے ٹھیک کہا, ٹھیک ہے, ان کی بات بالکل ٹھیک ثابت ہو گئی 1 منٹ کے لیے. اب میں اس پہ اپنی ایک الگ دوسرا مدعا لے کے آتا ہوں جس کا جواب آپ دے دیں تو کلیئر ہو جائے. اس مدعے پہ دیکھو ہر بیماری کا علاج میٹھی گولی نہیں ہوتی ہے, کچھ انجیکشن بھی ہوتے ہیں اور کچھ چیرا پھاڑ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑی چیرا پھاڑی سمجھ کے تھوڑا برداشت کرو, ٹھیک ہے. نہیں, تم کو دوسری طرف ہم دور کہیں جانے نہیں دیں گے, اتنا وقت میرے پاس ہے نہیں, رات گزر گیا. اس حدیث شریف کے بارے میں بتاؤ, جب حدیث صحیح سے ثابت ہے اللہ کے رسول نے اپنے وسیلے سے دعا کرنے کا حکم دیا, حضرت عمر نے حضور کے وسیلے سے دعا کیا, ٹھیک ہے, حضرت عمر نے ایک بات مان لیتے ہیں, راستہ نکال لیتے ہیں, لکم دین والا راستہ نکالیں. اگر تم ایسے ہی سنو تو راستہ نکالنا حالت دکھاؤ گے تو پھر لاسٹ میں یہی ہے نا, تم لکم دین والا رستہ نکال لیتا ہوں میں, اور ڈائریکشن نہیں ہے. تم حدیث میری بات سنو, میں بتاؤں تم کو, حدیث مانتا ہوں, میں حدیث مانتا ہوں, ٹھیک ہے. کہاں مان رہے ہو؟ میں سنو, میں بتا رہا ہوں تم کو, میں جو قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں, زیادہ بھاری چیزیں ہیں جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ حدیث پہ بھی بھاری ہوتی ہیں, تم کو بھی معلوم ہے, ٹھیک ہے. 25 حدیث میں جس میں لکھا ہو کیا نام ہے کہ وسیلہ حرام ہے, ٹھیک ہے. چلو وسیلہ حرام نہیں ہے, تمہارے یہ حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نہیں لیتے, ٹھیک ہے, ہم نہیں لیتے. ہم کیا حکم لگے گا, ہم کیا آئے حرام کا حکم کیوں لگایا؟ تم نے اپنی دکان میں لگایا بیٹھ کے, ہم نے اپنی دکان میں لگایا, بس سیدھا راستہ ہے. ایک نے دیوبند میں بیٹھ کے لگایا, ایک نے بریلوی میں بیٹھ کے لگایا, ٹھیک ہے نا, جس کو جو اچھا لگا اس نے وہ لگا دیا. جامعہ سلفیہ اہل حدیث کا نام لو نا, ابھی تو دیوبندی سے بات کی, کیوں دیوبندی کو بدنام کر رہے ہو جھوٹ موٹ کا, وہ تو ایسے آلریڈی بیچارے بدنام ہے. اب تم اہل حدیث کا نام نہ لے کے تم دیوبند کو پھر نام لے رہے ہو, ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے تو بولو کہ اہل حدیث بیٹھ کر ذاکر نائک نے حرام کا حکم قرآن پہ لگا دیا, قرآن پہ جھوٹ باندھا. تھوڑی سی ایسا ہے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, سب سے ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب میں تمہیں غلطیاں دکھاؤں, اگر میں غلطیاں دکھانے پہ آ جاؤں تو تمہارے کانوں سے خون نکل جائے گا. سنو تو تمہارے کانوں سے خون نکل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ, میری بات سنو, میں ایک سانس میں بولوں گا, تمہیں سننا ہوگا 2 منٹ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, عمار اس کو جنت کی طرف بلائے گا اور 2 گروہ اس کو جہنم کی طرف بلائے گا. اور عمار بن یاسر مولا علی کی طرف سے جنگ صفین میں لڑتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرف سے قتل کیے گئے. اور جو عمار بن یاسر کا جو قاتل تھا اس کو عمار کا قاتل کر کے لوگ اس کو مطلب اس کو بلاتے تھے, مطلب یعنی کہ خطاب کرتے تھے اس سے, یہاں تک کہ ان کا قتل کرنے کے بعد بھی عمار بن یاسر کا سر حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں لایا گیا. اس کے بعد بھی آپ نے توبہ نہیں کی, ٹھیک ہے. اور حضرت حسن کا انتقال کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے پاس لوگ آئے, انہوں نے فرمایا کہ اے معاویہ, امیر المومنین نے کہا, جو بھی کہا کہ اے معاویہ حضرت حسن قتل ہو گئے ہیں. تو معاویہ نے فرمایا کہ کیا تم حسن کا قتل ہونا امت کے لیے کوئی برائی سمجھتے ہو, کوئی مطلب تباہی والی بات سمجھتے ہو؟ وہ تو ایک آگ کا گولا تھا, اللہ نے اس کو بجھا دیا. اور دوسری بات, مولا علی پر 80 سال تک ممبر سے لعنتیں ہوتی رہی ہیں. بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں, بخاری مسلم کے اندر 80 سال تک. آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا کائنات کو ممبر پہ چڑھ کے گالیاں دی. یہ کہا ابو تراب پہ لعنت کرو, یہ میں تمہیں بخاری مسلم کی حدیث شریف ہے. بخاری مسلم صحیح حدیث سے میں حلالی ہو تو تم بخاری اور مسلم کا نام لیو, بخاری اور مسلم سے یہ حدیث شریف ابھی بھیجو. ہاں بالکل بھیجتا ہوں میں تم کو, بالکل. اور سنو میری بات, یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پہ کھلا بہتان ہے اور لعنت ہو رہا ہے کے اوپر. کون تھا؟ پوری بات سن لو. ہاں بتاؤ. ایک چیز, ابھی ہماری بات ہو رہی تھی یہاں پر وسیلے پر, ٹھیک ہے, وسیلے پر تم نے صحابی کی, اور ہم یہ سنو, اب پیش کیے صحابی کو تم نے ہمارے پاس صحابی کو تم نے اب سنو پہلے میری بات. اب تم مکاری کرتے ہوئے تم کیا کیے, دوسری طرف بھاگے. دوسری ٹاپک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, جو ایک طویل ٹاپک ہے. اچھا طویل ٹاپک ہے, یہ بہت طویل ٹاپک ہے. یہ پتا ہے کہ مولا علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے. ظاہر کرتی ہو رابضی ہو, مولا علی سے بغض رکھنے والا کافر ہے, منافق ہے. یہ ساجد داغچی کو تو پتا ہے, ساجد کو تو پتا ہے, لیکن امیر معاویہ کو پتا نہیں تھا. مولا علی امیر معاویہ کو پتا نہیں تھا. حسد رکھے امیر معاویہ نے 80 سال تک لعنتیں ہیں مولا علی پہ. ایک دم نہیں, حضرت امیر معاویہ اس سے بری ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی لعنت نہیں کی, کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. یہ وہابیوں, یعنی کہ جیسے 2002 کے دنگے ہوئے, نریندر مودی نے تو تلوار میں لیکن مارا نہیں تھا. میرا بات تو پھر نریندر مودی کو 2002 دنگوں میں مسلمانوں کا قتل. بات سنو, نریندر دیکھو, اگر امیر معاویہ اس میں شامل نہیں ہے تو پھر نریندر مودی بھی 2002 کے دنگوں سے بری ہے بھائی. تمہارا باپ نریندر مودی, تم اس کی ڈیفینڈ کرو نا. ہم نریندر مودی کی مثال ہم نہیں لیں کیونکہ یہ خود بدعت ہے, تو تم پھر دوبارہ بدعت شامل کر رہے ہو. اب تم کو کہیں گے تم بدعتی جہنمی گمراہ ثابت اپنے اصول کے مطابق, ٹھیک ہے. پھر تم نے دوبارہ دنیا کو شامل کر دیا اور ایک کافر کا تم نے حوالہ دیا. اب تم خود بدعتی اور گمراہ جہنمی دوبارہ شامل ہو گئے. یہ کرامت معاویہ ہے, سبحان اللہ. بولو آگے بولو. اب دوسری بات, تم نے کہا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, ٹھیک ہے. اور اس میں تم نے, اس روایت میں تم نے بہت ساری کیا نام ہے تحریف کر دی. اچھا ٹھیک ہے. اس روایت میں تم نے تحریف کر کے یہ بھی کہہ دیا ہاں کہ اس میں حضرت کیا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسن قتل کر دیے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ اس روایت میں ہے. دوسری روایت ہے, لعنت ہو تم پر, لعنت تو بے شمار لعنت, سیپریٹ روایت ہے, یہ سیپریٹ روایت ہے. تو پھر تم اس میں ملا کر کیوں بیان کی؟ روایت ہے نہیں ہے, یہ بتاؤ کہ حضرت عمار والی روایت مسلم کی روایت ہے نہیں ہے. سنو, حضرت عمار والی روایت جو ہے, حضرت عمار کو شہید کرنے والی, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اب اگر تم اس کو ملا کر سوچو گے تو کم علم انسان کیا سمجھائے کہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے, اور تمہاری یہ جہالت اور تمہاری مکاری جو تم جو روایت پیش کر رہے ہو بخاری میں ہے. چلو عمار بن یاسر والے مسئلے کو بتاؤ, کیسے بتاؤ گے اپنے ابا کو تم نے؟ اچھا, یعنی حضرت امیر معاویہ ہمارے ابا. بولو آگے بتاؤ.
तुम उनसे बुग़्ज़ व हसद रखते हो, ये खुला ऐलान करोगे तुम हजरत मीर माविया के बारे में? मौला अली पे उन्होंने लानत करवाई, क्यों करवाई ये बताओ? तुमको क्या कहते हो? मौला अली के किरदार में कौन सी इनको कमी लगी जो उन्होंने लानत करवाई 80 साल तक? मुझे ये बताओ। साबित करना होगा। कभी तुमने इस पर कोई दलील साबित करूंगा ये बात। तुमको पता नहीं, कुछ घंटा पता नहीं, तुमको घंटा कुछ पता नहीं यार। तुम यार नर्सरी लेवल की बात कर रहे हो यार मेरे से यार, पूरी नर्सरी लेवल की बात कर रहे हो तुम यार। सही रिवायत पेश कर दे, तुम नर्सरी लेवल की बात कर रहे हो यार। माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लानत भिजवाई है, एक रिवायत है, एक सही रिवायत। बुखारी मुस्लिम का नाम लिया ना तुम, कल इंशाल्लाह इस पर तुम कॉल करेंगे और इस पर तुम बिल्कुल कॉल करना। तुम अभी मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला 1-2 महीना, समझे? तुम टेंशन मत लो, इस मसले पे बात करना। हाँ, तुम तो अभी पहले जो मसले पे बात की, हर मसले में तुम दलीलो खार हुए हो। चलो ये बताओ, हजरत हसन के कत्ल होने पर जो ये कहे कि वो तो आपका बोला था उसको बुझा दिया अल्लाह ने, वो क्या है? अम्मार वाली रिवायत तो सुन लो यार, क्यों भाग रहे हो इधर उधर? चलो अम्मार वाली रिवायत क्या है? तुम्हारा होमवर्क है, इसको बोलो। फिर ये मेरा होमवर्क है, ये तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि वहाबियों को ये समझ नहीं आती है ना, उन्हें मालूम होता है। चलो समझाओ। चलो और अच्छा एक बात बताओ, जो तुम हजरत मीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो भला बुरा कह रहे हो, इस पे तो तुम्हारे अहले हदीस तमाम मौलवी फंस जाएंगे। किसी मुल्ले की, मैं किसी वहाबी का, डॉक्टर जाकिर नालायक का मौक़िफ़ पेश करो इस पर, तो डॉक्टर जाकिर नालायक को काफिर कहोगे? हेलो।